آل محمد منکرین کلمات اللہم صلی علی محمد عبادت کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بابا اللہم صلی علی محمد جتنے بھی عزادار باطنی عاشقان اہل بیت بیمار ہیں ملتمس دعا ان سب کی صحت یابی کے لیے صلوات بہت بلند پڑھیے پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے پرچم کفر کی سرنگونی کے لیے مظلوم مسلمانوں کی نصرت و مدد کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ من اول دنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المخدومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على سيدات المخدومة المظلومة المحرومة عن حق میراث أبيها التي قالت عند قبر أبيها اللهم أجل وفاتي واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إلا المودة في القربى وقال في مقام الآخر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة
قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. سارے انتظار میں بیٹھے ہیں. آج آخری رات کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا. ادرکم اللہ. میں انتظار نہیں کرا تھا. شب عاشور ہے. اللہ اکبر. 2 راتیں ہیں. ایک کو شب عاشور کہتے ہیں, ایک کو شام غریبہ کہتے ہیں. یہ رات جو آپ ابھی بیٹھے ہیں اسے شب عاشور کہتے ہیں. اور کل جو شام آئے گی نا اسے شام غریبہ کہتے ہیں. بڑا فرق ہے 2 راتوں میں. آج رات ہر بہن کے سامنے بھائی موجود ہے, ہر ماں کے سامنے بیٹا موجود ہے. کل رات نہ کسی ماں کے سامنے بیٹا ہوگا, نہ کسی بہن کے سامنے بھائی ہوگا. میں 2-4 جملے مقدمتاً, کیونکہ میں مزاج ہی نہیں ہے کہ آج کی رات فضائل پڑھوں, اس لیے کہ یہ رات حسین نے مانگی ہے. جنگ آج ہو جانی تھی, آج جنگ. میرے جوانوں, میرے عزیزوں, آج کی رات حسین نے اس لیے مانگا ہے, چاہتے تھے کہ دل بھر کے اللہ کی بارگاہ میں حسین سجدے کر سکے. میرے مولا فرماتا ہے انی یحب الصلاۃ. حسین کو نماز سے عشق ہے, حسین کو نماز سے محبت ہے. الصلاۃ قرۃ عینی. مولا فرماتے ہیں نماز حسین کے دل کی ٹھنڈک ہے. میں جوانوں سے عرض کروں گا, شب عاشور ہے, منت کرتا ہوں, آپ کا مہمان ہوں, منت کرتا ہوں, جتنا بھی زندگی کی مصروفیت ہونا, اگر دل میں سچا عشق حسین ہے نا, کبھی نماز قضا نہ ہونے پائے, کبھی بھی نماز قضا نہیں کرنی. نکالے وقت نماز کے لیے. حسین کے سچے عزادار ہیں, اگر حسین کے سچے محب ہیں. اس لیے کہ میرے مولا فرماتے ہیں نماز حسین کے دل کی ٹھنڈک ہے. نماز سے حسین کو سکون ملتا ہے. احب الصلاۃ. حسین نماز سے محبت کرتا ہے. آج اکثر ہمارے پاکستان میں یا دنیا میں جہاں بھی عزاداری ہو, اس رات میں آخری حصہ رات کا جو ہم مسائل کے لیے منتخب کرتے ہیں نا, وہ اذان حضرت علی اکبر کا ہوتا ہے. اذان علی اکبر کا. میں جوانوں سے 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ حضرت علی اکبر نے اذان دی, اس میں کوئی شک نہیں. کربلا کا مؤذن اور تھا, لیکن صبح عاشور کا مؤذن علی اکبر تھا. صبح عاشور کا مؤذن مولا علی اکبر تھے. مولا حسین نے مؤذن سے کہا کہ آج رک جاؤ, آج میرا دل کرتا ہے نا جیسے 19 رمضان کی صبح کی اذان میرے بابا نے دی تھی نا, آج حسین چاہتا ہے کہ 10 محرم کی صبح کی اذان میرا علی اکبر دے. اجرکم اللہ. اپنا ذہن بناتے ہیں. میں آپ کو منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں, پیغام بھی ہو جائے, تاکہ میرے عزیز جوان جو وقت نکال کے آئے انہیں ایک میسج جانا چاہیے, انہیں ایک پیغام جانا چاہیے کہ ہم کس کو ماننے والے ہیں, کس کے چاہنے والے ہیں, ہم محب کس کے ہیں. ہم اس حسین کے عاشق ہیں جو نماز سے عشق کرتا ہے.
ہم اس حسین کے محب ہیں جو سجدوں سے محبت کرتا ہے. لہذا میں اپنے عزیز سے گزارش کروں گا، نہ صرف آج کی رات، نہ صرف صبح عاشور، پوری زندگی میں اگر عشق ہے نا حضرت علی اکبر سے، اگر سچا عشق ہے نا مولا حسین سے، تو کوشش کرنا پھر نماز قضا نہ ہو، پھر کوشش کرنا اول وقت پہ نماز ادا ہو. ہاں جب نماز پڑھ لو نا پھر سجدہ شکر کرنا، پروردگار تیری وہ عبادت کر رہا ہوں جن سجدوں کو حسین نے بڑی مشکل سے بچایا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی مہربانی، میرے دو جملے آپ سن رہے ہیں. اللہ آپ کو عزت دے، سلامت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. بہت مشکل سے بچی ہے نماز، بہت مشکل سے. ہاں کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا اگر تبتبائی نے کہ انہیں کہ من نماز می خوانین خدا پہ ما دین دادے ما تلاوت قرآن می کنین. اگر سید تبتبائی نے کہا کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، این تلاوت قرآن بے ما حسین درس دادے بر سینائے لوگ قرآن خواندے. یہ جو آج ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں یہ حسین کا صدقہ ہے جس نے نو کے سینہ پہ قرآن پڑھا ہے. یہ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں تلاوت ہے، ہماری بیٹیاں پردہ دار ہیں. کبھی سوچا ہے کہ یہ دین ہم سے کیسے پہنچا ہے، کتنی مشکل سے پہنچا ہے. ہاں ان دین برائے ماں حسین جوان علی اکبر رضا دے، این کے نماز می خونین قرآن می خونین برا این حسین چادر زینب را قربان کر دے. آگا تبتبائی فرماتے ہیں یہ جو ہم تک نماز پہنچی ہے اس عبادت اور دین کو بچانے کے لیے حسین نے زینب جیسی بہن کی چادر دی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. صرف 10 دن محرم کے چادر پہننے میری بیٹی، وہ عاشق زینب نہیں. صرف 10 دن ہم کالے کپڑے پہننے، وہ عاشق حسین نہیں ہے. ہاں ہماری رسمی ہے کہ معمولاً کہا جاتا ہے کہ کالے کپڑے پہن لو. محرم صرف کالے کپڑے پہننے کا نام نہیں، محرم اتباع حسین میں کردار بدلنے کا نام ہے. محرم عشق حسین میں اپنے عمل بدلنے کا نام ہے. اگر محرم آ گیا، میں 10 دن مجالس محرم میں آیا، اول محرم سے آخر محرم تک اگر میں نے مجلس حسین سے کچھ نہیں لیا تو پھر یقین کر لے میں سچا عاشق حسین نہیں. مجھے 11 محرم کو فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے ان 10 دنوں میں مجلس حسین سے لیا کیا ہے. اگر میں بے نماز تھا تو مجلس حسین میں آنے سے میں نمازی بن گیا. اگر بے حجاب تھی تو مجلس حسین میں میرے سر پہ چادر آ گئی. اگر والدین کی اطاعت نہیں کرتا تھا تو 10 دن مجالس سے مجھے حسین کی مجلس نے یہ سبق دیا ہے کہ والدین کے آگے اونچا نہیں بولا جاتا. یہ ہے عشق حسین، یہ ہے محبت حسین، سچا عشق، سچی محبت. میرے عزیزوں بڑا مشکل ہے دین جو ہم تک بچا ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، آج شب عاشور ہے اور یہ شب عاشور حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کی ہے. بس مسائل کی طرف میں لے آ رہا ہوں آپ کو. پیغام میرا ہو گیا. اللہ آپ جوانوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ جوانوں کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ آپ جوانوں کو نمازی بنائے، سچا عاشق حضرت علی اکبر بنائے. اللہ اکبر. کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر جسے حسین نے رب سے مانگا ہے. حسین نے رب سے مانگا ہے. خالق نے حسین کو اکبر دیا، وہ اکبر جو محمد نبی کی شکل کا تھا. اللہ اکبر. میرے مولا نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پھر میں جوانوں سے عرض کروں گا، ابھی میرے بھائی ہاشم صاحب اعلان کر رہے تھے اس رات 4 رکعت نماز ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے. اور یہ نماز آج میں روایت پڑھ رہا تھا اس نماز کے متعلق کہ اگر آج کی شب مولا حسین نے جو نماز پڑھی ہے نا، یہ 4 رکعت نماز جو پڑھے گا نا، ہر رکعت کے بدلے اللہ 10,000 رکعت کا اجر عطا کرتا ہے.
ایک رکعت کے بدلے اللہ 10,000 رکعت کا اجر عطا کرتا ہے۔ اور پھر روایت کے جملے ہیں جب 4 رکعت مکمل ہو جاتی ہے اس جائے نماز سے بندہ اٹھتا بعد میں ہے، اللہ گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ ابھی اس مصلی سے اٹھا نہیں ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، خدا اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ کیوں؟ شب عاشور کی نماز ہے، ہاں عشق حسین وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر جب نماز پڑھ رہا ہو عشق حسین میں حسین کو یاد کر کے گریہ بھی جاری ہو جائے، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہوں، تو پھر وہ نماز کتنا عظیم ہوگی۔ سجدہ خدا کا ہو، آنکھوں سے آنسو حسین کے لیے نکل رہے ہیں۔ کوشش کرنا یہ رات سونے میں نہ گزرے عزیزو۔ میں نے مقتل کے جملے پڑھے ہیں کہ یہ رات فطرت ہے، انسان تھک جاتا ہے، انسان سو جاتا ہے، لیکن رب اکبر کی قسم میں نے اپنے آنکھوں سے یہ جملے پڑھے ہیں۔ پہلا جملہ شیخ نصیر کا میں عرض کر رہا ہوں، اپنے آنکھوں سے میں نے جملے پڑھے، ساری رات حسین جس طرف چلتے تھے نا 4 سالہ سکینہ پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ اجر کو مدد خدا رونے میں حیا نہ کرے، اپنی آوازوں کو بلند کرے، اتنا روئے کہ یہ صدا کربلا تک جائے، مولا حسین کو پتہ چلے کہ کوئی عزادار میری غربت پہ بلند بلند گریہ کر۔ اجر کو مدد ہر کسی کی بیٹی ہوگی، اب چھوٹی بیٹیاں ہوں نا، آپ جانتے ہیں بابا سے کتنا محبت کرتی ہے، بابا سے کتنا محبت کرتی ہیں۔ خدا کی قسم اگر بابا سفر پہ جائے نا، مسافرت پہ جائے نا، اس بیٹی کا حال دیکھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ روتی ہے بیٹی کہ میرا بابا کہاں جا رہا ہے، اسے تسلیاں دی جاتی ہیں، ماں تسلیاں دیتی ہے، بھائی تسلیاں دیتے ہیں کہ بابا چند دن کے بعد واپس آ جائے گا۔ او عزیزو ذرا مجھے بتاؤ، جس بیٹی کو یقین ہو میرا بابا واپس نہیں آئے گا، اجرکم اللہ، اللہ آپ کے آنسو قبول کرے گے۔ جس طرف حسین چلتے ہیں سکینہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے، ہاں بار بار حسین کہتے ہیں میری بیٹی سکینہ سو جا، میری بیٹی سکینہ سو جا۔ ہاں ایک مسیح خان نے یہ جملہ کہا ہے کہ مولا حسین نے ایک مرتبہ بیٹی کو دیکھ کر کہا سکینہ آج سو جا، بستر بھی ہے، تکیہ بھی ہے، ہاں بابا کا زانو بھی ہے، سکینہ کل شام غریبہ کے بعد سونے کے لیے تجھے خاک ملے گی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ میں چاہتا ہوں میلاد ملا ہے، کیونکہ میں نے صرف مسائب ہی پڑھنا ہے، 2 پیغام ہو گئے۔ شب عاشور ہے، حسین نے ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ اصحاب کے لیے، ہاں عزادارو ایک حصہ اصحاب کے لیے، سنو گے یہ حصہ مولا نے اصحاب کے لیے کیسے گزارا ہے۔ ہاں اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں عزادارو، ہاں ایک مرتبہ دیکھ کر کہتے ہیں عباس چراغ بجھا دے، عباس چراغ بجھا دے۔ عزادارو جب اندھیرا ہو گیا نا، اب زہرا کے بیٹے نے کہا میں تجھ پہ راضی ہوں، کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ اور میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، دنیا کے جنگیں ہوتی ہیں نا بادارو، ہر کوئی فوج منگواتا ہے، یہ اکیلا زہرا کا بیٹا ہے جو منگا نہیں رہا، چراغ بجھا کے کہہ رہا ہے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ ہاں عزادارو حبیب ابن مظہر آگے بڑھا، قدموں پہ سر رکھ دیا کہ مولا اگر ہم چلے بھی جائیں ذرا خود بتائیے نا، روز محشر تیری داد ماں زہرا کے سامنے کیسے جائے گی، بطول کے سامنے کیسے جائیں گے، تیرے بابا علی کے سامنے کیسے جائیں گے۔ ہاں عزادارو یہ صحابہ میں حسین نے وقت گزارا، عزادارو پھر آخری وقت گزارا ہے میرے مولا نے اپنی بہنوں کے درمیان۔
ہاں اپنی بہنوں کے درمیان ہو میری پردےدار بہنیں، اللہ آپ کے بھائیوں کے جوڑ سلامت رکھے، اللہ آپ کے بھائیوں کی زندگی لمبی رکھے۔ ہاں آزاد اور ذرا سوچئے نا وہ بہن کیسے بیٹھی ہوگی جسے پتا ہے کہ سارے حسین کو مارنے آئے ہیں، کل میرا حسین اکیلا بچ جائے گا۔ ہاں آزاد اور زینب سامنے بیٹھی ہے نا، سوال کرتی آ رہی ہے حسین سے، پہلا سوال کیا، کہتی ہے حسین بھیا میں پوچھ سکتی ہوں آدم زیادہ مظلوم تھا یا آپ؟ اللہ اکبر۔ حسین رو کر کہتے زینب آدم کی یہی غربت تھی نا، کچھ مدت کے لیے ہوا سے جدا ہو گئے تھے، پھر اللہ نے ملاقات کرا دی تھی۔ ہاں حسینب میں تجھ سے ایسے جدا ہو جاؤں گا کہ پھر قیامت کو ہماری ملاقات ہوگی۔ سوال کرتی ہے بی بی زینب، اور پھر ایک سوال کیا، ہاں جگر پھٹتا ہے عزادارو، رو کر کہتی ہے حسین مجھے اتنا پتا زکریا پہ زیادہ ظلم ہوئے ہیں یا آپ پہ زیادہ ظلم ہوئے ہیں؟ حسین کہتے زینب زکریا پہ ظلم یہی ہوا تھا نا کہ اسے مارا گیا، اس کی بدن کے ٹکڑے کیے گئے، اسے آرے میں کاٹا گیا۔ ہاں جو کچھ بھی ہوا نا زینب وہ زکریا کے ساتھ ہوا، زکریا کی بہنوں کے خیمے کسی نے نہیں جلائے تھے، زکریا کی بیٹیوں کو کسی نے تماچے نہیں مارے۔ ہاں زینب بہن زکریا کی بہنوں کی چادریں نہیں لوٹی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس دادروں میں حصہ عبادت کا ختم ہو گیا۔ شب عاشورہ کے 2 جملے میں نے عرض کر دیے۔ حصہ عبادت کا راوی کہنا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے بلند بلند تلاوت قرآن شروع کر دی۔ تلاوت قرآن تھوڑی دیر کے لیے نا سید سجاد بیمار تھے، ہاں آنکھ کھلی نا، تھوڑی سی آنکھ کھلی، کانوں پہ آواز آئی، کانوں پہ آواز آئی۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ کا پھوپھی زینب میرے بابا سے کہو نا تھوڑی دیر کے لیے آ جائے۔ بڑا دردناک جملہ ہے، پھوپھی زینب میرے بابا سے کہو نا تھوڑی دیر کے لیے آ جائے۔ حسین ہے جی میرے بیمار بیٹے، جی میرا سجاد بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہا بابا یہ آواز کیا آ رہی ہے؟ عزادارو سنو گے غیرت مندو؟ حسین نے کہا سجاد بیٹا یہ میرے صحابہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ رو کر کے بابا میں منت کرتا ہوں صحابہ سے کہے آواز تلاوت قرآن تھوڑی کرے، آپ کی آواز میری پھوپھیوں کے کانوں میں آ رہی ہے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ رو کر سید سجاد کہتے ہیں حسین کہتے ہیں بیمار بیٹا ابھی تھوڑی دیر کی تلاوت ہے، ابھی وقت کا امام میں ہوں، کل شام غریبہ کے بعد تو جو نے تیری پھوپھی زینب کا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ بس ازاد اور ہر آنکھ عبادت کر رہی ہے، منزل کی طرف آپ کو لے جاؤں۔ ختم ہو گئی شب عاشور، آ گیا عاشور کا دن، آپ نے تیاری کر دی۔ پرسے کی مقدمہ کر میں نے شب عاشور کے 2 جملے عرض کر دیے، لیکن مجھے جو حکم ہے نا آج کی شب یہی حکم ہے، سارے جوان بیٹھے ہو، یہی حکم ہے کہ میں اس شہید کا مصائب پڑھوں جسے حسین دیکھتے تھکتا نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، جسے حسین دیکھتے تھکتا نہیں تھا۔ عزادر جب مدینے میں علی اکبر گلی میں چلتا ہر کوئی رک کر دیکھتا، کوئی کہتا میں محمد کی زیارت کر رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزادر میں نے علماء سے سنا ہے 3 جگہ ایسی ہیں جہاں 3 مصائب نہیں پڑھنے دیتے۔ اب نہ جانے کون یہ جملے برداشت کرے گا۔ 3 مزار ہیں جہاں پر 3 ہستیوں کا مصائب نہیں پڑھنے دیتے۔ پہلی ذریعہ ہے مولا علی کی نجف اشرف، عزادر منع ہے۔ علماء کہتے ہیں مولا علی کے حرم میں جناب زہرا کی شہادت نہ پڑھا کرو۔ ہاں میں نے جملہ کہہ دیا، پتہ نہیں کس کے دل پہ یہ جملے نے اثر کیا۔ علماء کہتے ہیں ذری تڑپ جاتی ہے، علی کا حرم ہل جاتا ہے۔ ہر ایک مرتبہ قبر سے آواز آتی ہے میرے سامنے زہرا کو تماچے لگتے ہیں۔
میں علی دیکھتا رہا، زہرا کا دروازہ جلتا رہا، میں علی دیکھتا رہا، زہرا کو کن پھولتا بھی آنے مارتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہ پہلی ذریعہ ہے۔ حکم ہے کہ نجف اشرف میں مولا علی کے حرم زہرا کے مصائب نہ پڑھو۔ ادادر دوسرا حرم، علماء کہتے ہیں حضرت عباس کی ذری پر سکینہ کے مصائب نہ پڑھو۔ اجرکم اللہ، خدا نہ شرمائے نہیں، شب عاشور کی مجلس میں رونے میں کوئی حیا نہ کرے۔ علماء کہتے ہیں ذری عباس پہ جناب سکینہ کی مصیبت نہ پڑھا کرو۔ اگر کوئی حضرت عباس کی ذری پر سکینہ کے مسائل پڑھ لینا، ایک مرتبہ آواز آتی ہے، تمہیں کیا پتا میں سکینہ سے کتنا شرمندہ ہوں، میں پانی کا وعدہ لے کر آیا تھا لیکن سکینہ کو پانی نہ پلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ بس تیاری کے رہنا کرو۔ تیسری ذری سنو گے، عداد و مسائل کے جملے ہیں۔ تیسری ذری کے متعلق حکم ہے کربلا، کربلا۔ نہ جانے یہ جملے کیسے میں پڑھوں گا، آپ کیسے برداشت کریں گے۔ میری بیٹھنے کی عادت نہیں ہے کہ شب عاشور کی مجلس میں بیٹھ جاؤں۔ ہاں عداد و دو ذری کا مسائل بات کر چکا۔ تیسری ذری علماء کہتے ہیں کربلا، مولا حسین کے حرم میں علی اکبر کا مسائب نہ پڑھا کرو، علی اکبر کا مسائب نہ پڑھا کرو۔ پوچھا کیا کیوں؟ ادادر آواز آتی ہے جب علی اکبر کا مسائب پڑھتے ہو نا، حسین کی قبر میں رونے کی بلند بلند آواز آتی ہے، حسین کی بلند بلند آواز آتی ہے۔ میں نے وقت جملے پڑھے اپنی آنکھوں سے زیادہ ہو۔ سید مہدی مازن درامی، ان کے متعلق ملتا ہے کہ کربلا آئے قافلے کے ساتھ، جوان تھے سارے قافلے میں۔ جب پہنچے نا کربلا، سارے عزادار جوان، ماتمیہ جوان، فرماتے ہیں جوانوں نے سید مہدی مازن درامی سے منت کی، کہا قبلہ کربلا ہے، ہم عزادار ہیں، جوان ہیں، ہمارا دل کرتا ہے علی اکبر کا مسائل سنائے، ہمارا دل کرتا ہے علی اکبر کا مسائل سنائے۔ عزادار و سید مہدی مازن درامی نے بڑی کوشش کی لیکن جوانوں نے مجبور کیا۔ سید مہدی مازن درامی نے علی اکبر کا مسائل پڑھا، جوانوں نے ماتم کیا، جوانوں نے گریہ کیا۔ عزادار روتے ہوئے چلے گئے، ہر کوئی اپنے حجرے میں سو گیا۔ سید مہدی کہتے ہیں میں بھی اپنے حجرے میں سو رہا تھا، آدھی رات کا وقت تھا، یا ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، میرے دروازے پہ کھڑی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مازن درانی آج کے بعد علی اکبر کا مسائب نہ پڑھنا، آج کے بعد علی اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ وہ جوانوں میں آپ سے ہو، بی بی کہتی ہے مازن درانی میں منت کرتی ہوں علی اکبر کا مسائب نہ پڑھنا۔ مازن درانی کہتے ہیں بی بی میں نے کوئی غلط پڑھا تھا؟ کہا نہیں، جیسے میرا اکبر اترا ہے نا تو پڑھ بھی نہیں سکا، پھر بی بی کیوں نہ پڑھو؟ رو کر کہتے تو پڑھ کے سو رہا ہے، میرا حسین قبر میں آرام نہیں کر رہا، زینب شام سے آ گئی ہے، بابا علی نجف سے آ گیا، میں دکھیاری جنت البقیع سے رو کر حسین کا جامع زہرا میرے اکبر کا کیا جرم تھا، ہائے میرا جوان بیٹا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکے نہیں، صرف چند جملے مسائل کے ہیں۔ آپ روئیں گے، تھک جائیں گے، گھر میں چلے جائیں گے، جا کے ٹھنڈا پانی پیئیں گے۔ ہاں یہاں سبیلیں بھی لگی ہوئی ہیں، ہر کوئی ٹھنڈا پانی پی کے آ رہا ہے، باہر جاؤ گے تو ٹھنڈا پانی پیو گے۔ خدا کی قسم، ہاں اصغر بھی پانی مانگتا چلا گیا، علی اکبر بھی پانی مانگتا چلا گیا۔ ہاں میں نے خود جملے پڑھے ہیں واداروں کہ اناروں کا موسم، انگور کا موسم نہیں تھا، اکبر نے بابا سے انگور مانگے، ہاں انگور آ گئے، ایک شاخ آ گئی جس پہ 5 گوشے انگور کے
لگے ہوئے تھے. ہاں عزادر ذرا سوچو جو حسین بے موسم انگور علی اکبر کو دیتا رہا نہ جانے حسین پہ کیا گزری ہوگی جب اکبر نے کہا بابا اللہ تاش بابا مجھے پیاس لگی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہر آنکھ عبادت کر کے جائے. شب عاشور ہے کوئی آنکھ بغیر عبادت کے نہ جائے. اللہ آپ کو کربلا لے جائے. آج بھی بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں مولا حسین نے وصیت کی تھی 2 محرم کو میرے مولا نے وصیت کی تھی نا کہ بچوں اگر کوئی نہ آئے نا تم آ جانا اپنی جھولی میں خاک اٹھا لینا. آزاد اور بنی اسد کے لوگ اس وقت مسیب میں رہتے ہیں چلتے ہیں مسیب سے پیدل. جوانوں کا قافلہ الگ چلتا ہے اور جب یہ حرم پہنچتے ہیں نا ان جوانوں کے ہاتھوں میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. حسین کی زری کا طواف کرتے ہیں. ہم دائیں طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جس طرف علی اکبر سویا ہوا ہے. یہ سارے جوان ماتم کر کے کہتے ہیں علی اکبر ٹھنڈا پانی لے آئے ہیں. علی اکبر 10 محرم کو بابا کی مجبوری تھی تجھے بابا پانی نہ دے سکا. اکبر اٹھو ٹھنڈا پانی پی لو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ جزاکم ربکم. بس داداؤ آ گئی 10 محرم آ گئی 10 محرم زیادہ انتظار نہ کراؤں. علی اکبر بابا کے سامنے کھڑا ہے دیکھ کر کہتے بابا حل لی یا رخصہ بابا موت کی اجازت دو گے. ہاں باپ مر نہ جائے. اگر کوئی جوان بیٹا موت کی اجازت مانگ رہا ہو خدا کی قسم میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ حسین نے انکار کیا ہو لیکن ایک جملہ کہا دیکھ کر کہتے ہیں علی اکبر کاش آج تو میری جگہ پہ ہوتا. اکبر میں تیری جگہ پہ ہوتا پھر دیکھتا جوان بیٹے موت کی طرف کیسے بھیجے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس علی اکبر کو اجازت مل گئی. علی اکبر کو اجازت مل گئی. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ جملے پڑھے آزادارو. مولا نے کہا زینب بہن جاؤ علی اکبر کا لباس لے آؤ. علی اکبر کا لباس لے آؤ. رب اکبر کی قسم ہے کائنات کا پہلا باپ ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کو کفن پہنا رہا تھا. اپنے بیٹے کو کفن پہنا رہا تھا. ہاں آزاد علی اکبر کو حسین نے قمیض پہنائی. قمیض کے چاک کیے حسین بتا رہا تھا میں کفن پہنا رہا ہوں. اب آزادارو حسین نے کیا کیا امامہ علی اکبر کے سر پہ رکھا. امامے کے پیٹ باندھ رہے ہیں. جب آخری پیٹ بچانا اس وقت حسین کہتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ أَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اور بیویوں ماتم کر لو میرا اکبر موت کی تیاری کر کے جا رہا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزادر علی اکبر تیار ہو گئے. گھوڑے پہ بیٹھا ہے علی اکبر. گھوڑا خیمے میں چل رہا ہے. خدا جانتا ہے مقتل کے جملے ہیں. علامہ ہلی مرحوم نے لکھا یہ پہلا شہید ہے جس کی تیاری پہ زینب نے پتھروں کا ماتم کیا ہے. لیلا نے پتھروں کا ماتم کیا ہے. ہر بی بی کہتی ہے کوئی کہتی ہے واہ محمدہ کوئی بی بی کہتی ہے واہ علیہ کوئی بی بی کہتی ہے واہ علی اکبر. ہر بی بی نے علی اکبر کو ودا کیا لیکن ایک 4 سالہ بہن ہے اکبر کے گھوڑے کے قریب آ کے رک گئی. کہتے علی اکبر ہر بی بی کا قد بڑا تھا. کسی نے رخسار پہ بوسہ دیا کسی نے سینے پہ بوسہ دیا. اکبر تھوڑی دیر کے لیے اپنا پیر رکاب سے نکال سکینہ بوسہ دے لے. اکبر تیری آخری ملاقات. اجرکم اللہ اجرکم اللہ جزاکم ربکم. آزاد اور علی اکبر کا گھوڑا چلا. میں نے مقتل کا ذمہ دار ہوں ایک طالب علم ہوں. آزاد اور رب اکبر کی قسم ہے یہ پہلا شہید ہے کربلا کا.
جسے حسین نے کئی مرتبہ بھیجا پھر واپس بلایا کبھی بلاتے میرا اکبر واپس آ جا اپنے سینے پہ بوسہ دینے دے اکبر تیرا ضعیف بابا ہوں میرا جوان بیٹا ہے ہاں آزادارو ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا میرے رہنے سے کوئی بیوی مر جائے گی اب مجھے اجازت دو ہاں آزادارو میں نے یہ جملہ مقتل کا پڑھا ہے کہ اب حسین بول نہیں سکے ایک مرتبہ آبا کا اشارہ کیا جاؤ میرا علی اکبر بیٹا جاؤ میرا بیٹا اللہ کے حوالے آزاد اب اکبر چلانا چند قدموں پہ گھوڑا پہنچا تھا اب تک جس آنکھ نے عبادت نہیں کی نا آزاد اکبر کا گھوڑا چند قدموں پہ پہنچانا ایک مرتبہ اکبر کے کانوں پہ گرنے کی آواز آئی اکبر نے مڑ کر دیکھا حسین زمین پہ گر رہا ہے رو کر کہتا میرا لال اکبر تیرا ضعیف بابا ہوں اجرکم اللہ حسین کا اکبر واپس آیا ہاں اکبر کو سینے سے لگایا اب اکبر خدا حافظ کر کے چلا اب میری بیٹی آپ کے حصے کا جملہ عرض کر رہا ہوں ہاں آزاد اب چند قدموں پہ چلانا اب کسی کی آواز آئی اب بلانے والا حسین نہیں ہے کسی مزدور کی آواز تھی ہاں آزاد اور کیا کہا ایک مرتبہ فضا نے آواز دی کہا علی اکبر میں یہ نہیں کہتی تو واپس آ جا ہاں اکبر گھوڑے پہ جھک جا میں پردہ ہٹاتی ہوں ایک مرتبہ خیموں کی حالت دیکھ لے آزاد اور اکبر گھوڑے پہ جھکا فضا نے پردہ ہٹایا قیامت کا منظر تھا 24 سالہ بیمار سجاد ہے عصا کا سہارا ہے روتا ہوا بہر آ رہا ہے کہتے علی اکبر میں تیرا بیمار بھائی ہوں اکبر مجھے مل کے جا اللہ اکبر اجرکم من اللہ شب عاشور کی مجلس ہے کوئی بھی کنجوسی نہ کرے رونے میں ہاں نہ جانے کس کا آنسو امام زمانہ کو پسند ہے ہاں آزاد اور اب سجاد اور علی اکبر دونوں بھائیوں نے آپس میں سینے سے سینہ لگایا باہر گلے میں ڈال دی آزادارو روتے روتے دونوں بھائی خاک کربلا پہ بیٹھ گئے حضرت ایک مرتبہ زینب نے کہا حسین ان بیٹوں کے ہاتھ چھڑا لو کوئی بیٹا مرنے سے پہلے نہ مر جائے آزاد اور حسین قریب آئے اب میری طرف دیکھنا اب حسین قریب آئے ایک ہاتھ سجاد کے کندھے پہ رکھا ایک ہاتھ علی اکبر کے کندھے پہ رکھا آسمان کی طرف رخ کیا حسین کہتے ہیں میرا اللہ میں غریب ہو گیا میرے اللہ حسین کی غریبی دے اجرکم من اللہ میرے اللہ حسین کی غریبی دے بس ازادارو سجاد نے ایک جملہ کہا علی اکبر کہاں جا رہے ہو کہا بھائی دیکھ رہے ہو نا میرا بابا اکیلا رہ گیا میرا بابا تنہا رہ گیا وہ دیکھو دشمن بلا رہے ہیں آزاد و سجاد نے یہ سنا کہا بھائی اکبر میرا لباس تو پہن لے اپنا لباس مجھے دے دے میں تیرا بڑا بھائی ہوں پہلے میدان میں مجھے جانے دے سنو گے آزادارو اکبر چند قدم پیچھے ہو گئے ایک دفعہ رو کر کہا نہیں بھیا سجاد مجھ سے شام کے بازار میں نہیں جایا جاتا سجاد تو جانے شام کا نجس بازار جانے پھوپھیوں کے ننگے سر اجرکم من اللہ کوئی جلدی نہیں ہے مکمل شہادت پڑھوں گا پھر کس کا مقدر شب عاشور کون زندہ رہے کون پرسا دے ہاں آزادارو علی اکبر چلا ہے میدان علی کے بیٹے نے حملہ کیا حسین کے بیٹے نے حملہ کیا پہلے حملے میں 120 شامی جہنم واصل کی علی اکبر نے آزاد ایک مرتبہ گرد اٹھی حسین کو علی اکبر نظر نہیں آیا ہاں حسین وہاں ہے جہاں علی اکبر کی ماں لیلا بیٹھی تھی کہتے لیلا میرے نانا نے کہا تھا کہ اگر ماں دعا کرے نا
بیٹے کے حق میں اللہ جلدی سن لیتا ہے. ایک مرتبہ دعا کرو نا, اللہ مجھے اکبر ملا دے, اللہ مجھے ایک مرتبہ اکبر ملا دے. ہاں ادا کرو, بی بی لیلہ نے کیا کیا, خاک کربلا پہ رکھی پیشانی, ایک جملہ کہا, یا رات یوسف الی یعقوب, اے یعقوب کو یوسف ملانے والے میرے اللہ, ایک مرتبہ علی اکبر ملا دے. یہ دعا کا جملہ کہنا تھا, یا ادھر گرد پھٹی, علی اکبر سامنے آئے, رو کر کہتے بابا علی داش, بابا ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, بابا ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا. عزاد الحسین نے اپنی زبان کو علی اکبر کے دہن میں رکھ دیا. ہے غریبی, ہے غریبی, جیسے دہن میں رکھا نا, علی اکبر نے اپنا منہ پیچھے پھیر لیا. کہتے بابا, بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے. عزاد العجب نہیں, میرے مولا نے ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا ہو اور رو کر کہو بابا ہر کوئی مجھ سے پانی مانگتا ہے, اب بتا میں کیسے پانی مانگوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہاں مولا نے کہا جاؤ اکبر, جاؤ اکبر, میرا نانا جام کوثر لے کے انتظار کر رہا ہے, اب میرا نانا تمہیں جام کوثر پلائے گا. ہاں عزاد العب علی اکبر چلا, پھر دوسرے حملے میں 80 شامی کو جہنم واصل کیا. ہاں عزاد ایک مرتبہ ایک کمین نے علی اکبر پہ تلوار کا وار کیا. ہاں عزاد وار کا کرنا تھا, یا علی اکبر کے دونوں بازو گھوڑے کی گردن میں آ گئے. اب آواز دی یا ابتا, بابا میرا آخری سلام ہو. حضرت حسین جو خیموں سے نکلے تھے, حضرت خدا کی قسم جملہ بڑا سخت ہے کہ ہر کوئی اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے نا, جوان بیٹا مر جائے, باپ بیٹے کے جنازے پہ آئے نا, حضرت کوئی دایاں بازو پکڑتا ہے, کوئی بایاں بازو پکڑتا ہے, اس بوڑھے کو سہارا دیتا ہے, کوئی اسے پانی پلاتا ہے, کوئی اسے تسلیہ دیتا ہے. ہاں اسے پتہ ہوتا ہے کہ جوان بیٹے کی میت نہیں دیکھ پائے گا. ہائے حسین کی غربت, ادھر حسین اکبر کی طرف چلا, کوئی پتھر مارتا تھا, کوئی نیزہ مارتا تھا, رو کر کہتے میرا اکبر جلدی نہ کرنا, او تیرا ضعیف بابا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جوان کے ہاتھ پکڑ لو, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہاں عزاد حسین چلا علی اکبر کی طرف. میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے, جہاں تک زہرا کا بیٹا چل سکتا تھا چلتا رہا, لیکن جب چلنے کی طاقت ختم ہو گئی نا, اب کبھی حسین گرتا ہے, کبھی حسین اٹھتا ہے. جب اٹھنے کی طاقت ختم ہو گئی نا, زانو بزانو برلاش پسر رسیم, جیسے چھوٹا بچہ چلتا ہے نا, کبھی دایاں رخسارا زمین پہ لگتا, کبھی بایاں رخسارا زمین پہ لگتا. رو کر کہتے اکبر مجھے آنے دینا, اکبر جلدی نہ کرنا. اجرکم اللہ. آزاد آ گیا حسین علی اکبر پر, حسین علی اکبر پر. میں نے اپنی آنکھوں سے روایتیں پڑھی ہیں. آزاد کبھی حسین اکبر کے سینے پہ بوسہ دیتا ہے, کبھی پیشانی پہ. ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کا سر اٹھایا, اپنے زانوں پہ رکھ دیا. عزاد پھر حسین کو تسلی نہ آئی, پھر کیا کیا, سر کو اٹھایا اپنے سینے سے لگا دیا, پھر بھی حسین کو تسلی نہ آئی. اب سنو گے جملہ, فَوَاضَحَ خَدَّهُ وَلَا خَدِّهِ, حسین نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا. دیکھ کر کہتے اکبر, اکبر تیرا ضعیف بابا ہوں, اکبر میرے ساتھ بول, اکبر میرے ساتھ بول, میرا جگر کرتا ہے. حضرت اکبر نے ایک جملہ کہا بابا ایک ظالم آیا تھا, اس نے میرے سینے میں نیزہ مارا, بابا وہ نیزہ مجھے تکلیف دے رہا ہے. حضرت حسین نے ایک مرتبہ نیزے میں ہاتھ ڈالا, آواز دی نانا محمد, بابا یا علی آئیے دیکھیے میں اکبر کے سینے سے لینا.
حمزہ آزاد اب حسین علی اکبر کو اٹھانا چاہتا ہے، اکبر اٹھا نہیں سکتا. خدا کی قسم ہر لاش حسین نے اٹھائی ہے. یہ پہلا جنازہ ہے جسے حسین اٹھا نہیں سکتا. اٹھانا چاہتا ہے پھر حسین بیٹھ جاتا ہے. کبھی سر اٹھاتا ہے پیر زمین پہ ہو جاتے ہیں، پاؤں کو اٹھاتا ہے سر زمین پہ ہو جاتا ہے. جب حسین اٹھا نہ سکے نا، اب حسین نے اکبر کو زمین پہ سلا دیا. ایک مرتبہ خیمے کی طرف دیکھا، اپنی عبا کو اتارا. حسین نے زینب کی طرف اشارہ کیا، کہا چھوٹے بچوں آ جاؤ. حسین اکبر نہیں اٹھا سکتا. آزاد اور زینب نے کہا اے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں، جاؤ میرے حسین کی مدد کرو، میرا حسین اکبر نہیں اٹھا سکتا. آزاد اور حسین آ گیا خیمے میں. آخر حسین نے خیمے میں علی اکبر کو لٹا دیا. ہر بیوی نے ماتم کیا. اب آخری جملہ مصیبت کا ہے، ابھی جنازہ حضرت علی اکبر اٹھانا ہے. آزاد اور ہر بیوی نے ماتم کیا. ایک مرتبہ حسین نے دیکھا علی اکبر کی ماں لیلا نظر نہیں آ رہی. علی اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی. کہ اماں فضا لیلا کو بلاؤ، میرے اکبر سے ودا کر لے. آزاد اور فضا آئی، قیامت کا منظر تھا. ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ فضا نے دیکھا لیلا کبھی دائیں ہاتھ مارتی کبھی بائیں ہاتھ مارتی ہے. فضا کہتی ہے کیا ہوا؟ کہ اماں فضا میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. جب سے اکبر گھوڑے